السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کسی آدمی کو آزاد رہ کر ٹوٹا پھوٹا کھانا، ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا اور ٹوٹا پھوٹا لباس مل جائے تو یہ بہتر ہے اس آدمی کے مقابلے میں جس کو غلامی میں رہ کر بڑھیا کھانا، بڑھیا بنگلہ اور بڑھیا لباس مل جائے۔ یعنی آزادی میں رہ کر سیدھی سادی زندگی گزارنا یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ غلامی میں رہ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارے، کیونکہ کسی کی غلامی میں رہنا ایک قسم کی ذلت ہے اور خود مختار اور آزاد رہنا ایک قسم کی عزت ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو، جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو۔ نیز غلامی میں خطرہ بھی لگا رہتا ہے، جبکہ آزادی میں کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اب آئیے ترجمے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس واقعے کے ترجمے کے بعد میں اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ بیان کروں گا جو بڑا دلچسپ اور دلکش ہے۔ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جانوروں اور پرندوں کے واقعات کچھ تو فرضی اور بنائے ہوئے ہوتے ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، لیکن اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اسی کو دیکھنا ہے۔ اس قسم کی فرضی حکایتوں کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے، لہذا ایسے واقعات میں ہمیں جو سبق ملتا ہے اسی کو دیکھنا چاہیے۔ تو آئیے اب ترجمہ کرتے ہیں۔ الذئب والکلب، بھیڑیا اور کتا۔ کان کلب سمین مربوطا امام مأواہ، ایک موٹا کتا اس کے ٹھکانے کے سامنے بندھا ہوا تھا۔ وَكَانَتْ تَبْدُو عَلَيْهِ آثَارُ الرَّاحَةِ وَالنَّعِيمِ، اور راحت و نعمت کے آثار اس پر دکھائی دے رہے تھے۔ فَقَابَلَهُ ذِئْبٌ جَائِعٌ، ایک بھوکے بھیڑیے کی اس سے ملاقات ہو گئی۔ قَدْ بَرَزَتْ عِظَامُهُ لِشِدَّةِ هُزَالِهِ، جس کی انتہائی کمزوری اور لاغری کی وجہ سے ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ فَسَأَلَ الْكَلْبَ عَنْ سَبَبِ نَعِيمِهِ وَشَكَا إِلَيْهِ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ جُوعٍ وَشَقَاءٍ، اور جس بری حالت اور بھوک کی حالت میں وہ ہے اس نے کتے سے اس کی نعمت و راحت کے بارے میں دریافت کیا، اور جس بری اور بھوک کی حالت میں وہ ہے اس کی شکایت کی۔ فقال الکلب انک لو عملت ما اعمل لاسترحت وتمتعت واستطعت ان تعیش کما اعیش، کتے نے کہا کہ اگر تو وہ کام کرے جو میں کرتا ہوں تو تو راحت میں رہے اور مزے اڑائے اور میری جیسی زندگی گزار سکے۔ قال الذئب وما عملک، بھیڑیے نے کہا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ قال اننی اتولی حراست المنزل من اللصوص لیلا، کتے نے کہا کہ رات کو چوروں سے گھر کی حفاظت کرتا ہوں۔ فقال الذئب ھذا ما اتمناہ، بھیڑیے نے کہا کہ یہ چیز تو میں بھی چاہتا ہوں۔ فخذنی معک حتی اجد مأوی یأوینی وغطاء یقینی،
مجھے تیرے ساتھ لے چل تاکہ مجھے بھی رہنے کے لیے ٹھکانہ مل جائے اور بچاؤ کے لیے چادر اور اوڑھنا مل جائے۔ فقرب الذئب من الكلب فرأى أثرا على رقبته فسأله عنه۔ بھیڑیا کتے سے نزدیک ہوا اور اس کی گردن پر کچھ نشانات دیکھے۔ بھیڑیے نے اس نشانات کے بارے میں پوچھا۔ فقال الکلب ان سیدی یربطنی نہارا بسلسلہ حتی لا اغادر المنزل ولا اعد الناس۔ تو کتے نے کہا کہ میرا مالک رات کو مجھے زنجیر سے باندھ دیتا ہے تاکہ میں گھر چھوڑ کر چلا نہ جاؤں اور کسی کو کاٹ نہ کھاؤں۔ وفی اللیل یفک السلسلۃ، اور رات کو زنجیر کھول دیتا ہے۔ تراجع الذئب وقال للکلب دعنی یا صاحبی وتمتع وحدک۔ بھیڑیا پس و پیش میں پڑ گیا اور کتے سے کہا کہ اے میرے ساتھی مجھے چھوڑ دے اور تنہا اکیلا تو مزے اڑا لے۔ اب آئیے اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ سنیے۔ ایک چوہا شہر کے اندر کسی امیر کے گھر میں رہتا تھا، جہاں اچھی خوش مزہ چیزیں، مزیدار چیزیں کھانے کو ملتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے جنگلی دوست کی ملاقات کو گیا جس کا سوراخ اور بل کھیت کے کنارے تھا۔ جنگلی چوہے نے مہمان کی بڑی آؤ بھگت اور خاطر تواضع کی۔ جوار کے دانے جو اس کو میسر تھے اس کے پاس موجود تھے حاضر کیے۔ شہر کے چٹورے چوہے نے میزبان کی خاطر سے کچھ کھایا تو سہی، پر یہ روکھی سوکھی غذا اس کو کیوں بھانے لگی۔ شہری تھا بڑا تمیزدار، پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، فصل اور موسم کا حال پوچھا، اس کے گزارے کی صورت دریافت کی، پھر بولا بھائی تم کیسے ویران جنگل میں زندگی بسر کرتے ہو جہاں کوئی مزیدار کھانا نصیب نہیں، آؤ ذرا میرے ساتھ چلو، وہاں تم دیکھو گے کہ کیسے کیسے اچھے گھر اور کیا کیا لذیذ نعمتیں خدا کی دی ہوئی موجود ہیں۔ جنگلی چوہے نے شہری دوست کی ضیافت بڑی خوشی سے قبول کی۔ شام کو دونوں روانہ ہوئے اور آدھی رات گئے گھر جا پہنچے۔ شہری نے اس کو فوراً نفیس اور عمدہ کھانے پر جو گھر والوں کا بچا کھچا رکھا تھا جا بٹھایا۔ چوہے ابھی یوں ہی سا کھانے پائے تھے کہ بلی کی خوفناک آواز کان میں آئی، میاؤں میاؤں۔ اب دونوں کے دل دھڑکنے لگے اور اوسان خطا ہو گئے، ہوش اڑ گئے۔ ناچار پتا توڑ بھاگے، یعنی تیز بھاگنے لگے اور سوراخ میں جا گھسے۔ جب بلی چلی گئی اور کچھ خطرہ باقی نہ رہا تو شہری نے پھر کھانے کی تواضع کی، مگر جنگلی دوست نے بہت منت سے خوشامد سے واپسی کی اجازت چاہی اور یوں کہتا ہوا چل دیا، یارو اگر تمہارے شہر میں گزارے کا یہی وتیرہ ہے اور گزارے کا یہی طریقہ ہے تو تمہیں مبارک رہے، مجھ کو وہی اپنا بے وقوف گھر اور سادی غذا کافی ہے۔ اسی کو اس شہر میں کہا گیا ہے، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو۔ سامعین و ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ہیلپر فار عربک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں
تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، تو اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، الی اللقاء۔